السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب جامع ترمذی جلد دوم کا سبق نمبر 41 پڑھیں گے۔ باب ما جاء ان فتنۃ هذه الامہ فی المال۔ اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان فتنۃ هذه الامہ فی المال۔ فرمانا ہے اس امت کا فتنہ اور آزمائش مال میں ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن صوار قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح ان عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال حدثنا عن أبيه عن كعب بن عياض قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش کی چیز ہوتی ہے، میری امت کی آزمائش وہ مال ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب انما نعرف من حدیث معاویہ بن صالح۔ باب ما جاء لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا۔ اس کا بیان کہ اگر انسان کے لیے مال سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی تلاش کرے۔ عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له ثانيا ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے لیے سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو، وادی جو چاروں طرف پہاڑی سلسلے میں گری ہوئی ہموار زمین ہوتی ہے، اس کو وادی کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سطح زمین یا وہ بہت بڑا خلا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر ایک انسان کے پاس سونے سے بھری ہوئی وادی بھی ہو تو وہ بھی خواہش کرے گا کہ اس کے لیے یہ دو ہوں۔ لن يملأ فاه الا التراب، اس انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی کوئی چیز سوائے مٹی کے، یعنی قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ یعنی حرص، طمع، لالچ وہ مرتے دم تک زندگی میں اس کو رہتا ہے، اور مرنے پر ہی اس کا یہ حرص و طمع، لالچ ختم ہو سکتا ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ باب ما جاء فی قلب الشیخ شاب علی حب اثنتین۔ اس کا بیان ہے کہ بوڑھا آدمی اس کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے، یعنی دو چیزوں کی محبت بڑھتی رہتی ہے۔ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قلب الشیخ شاب علی حب اثنتین طول الحیات و کثرت المال۔ دو چیزیں، وہ زندگی کا لمبا ہونا اور مال کی کثرت۔ بوڑھے آدمی کا دل وہ ہمیشہ دو چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے، ایک زندگی کا لمبا ہونا اور مال کا کثیر ہونا۔ اور ایک دوسری روایت سے اسی معنی کی روایت دوسرے طریق اور دوسری سند کے ساتھ امام ترمذی لا رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عمارة عن قتادة عن انس بن مالك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان، کہ آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے کہ اس میں دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں، الحرص علی العمر والحرص علی المال، ایک عمر کی لالچ اور دوسرا مال کی لالچ۔ اس اوپر بھی یہی ذکر تھا، وہاں پر زندگی اور عمر ایک ہی چیز ہے، مال کا کثیر ہونا اور زندگی کا لمبا ہونا۔
اسی طرح عمر کی لالچ اور مال کی لالچ۔ باب ما جاء فی الزہادتی فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی کا بیان۔ عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا اضاعۃ المال۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جانا وہ کسی حلال چیز کو حرام کر دینا نہیں ہے، یعنی کہ زہد فی دنیا یہ نہیں ہے کہ حلال چیز کو حرام کر دینا اور مال کو ضائع کر دینا، ولیکن الزہادۃ فی الدنیا اللہ تکون بما فی یدیک اوثق مما فی ید اللہ، لیکن بلکہ زہد اور دنیا سے بے رغبتی کا معنی یہ ہے کہ جو تمہارے پاس موجود ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے پاس جو موجود ہے اس سے زیادہ بھروسہ نہ ہو، اس سے زیادہ بھروسہ اور اعتماد نہ ہو، یعنی کہ جو ہمارے پاس مال و دولت ہے اس پر اعتماد اور بھروسہ نہ ہو، یہ مطلب ہے زہد فی دنیا کا۔ وَأَن تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِیبَہ، اور مصیبت، آزمائش، تکلیف کے ثواب میں جب وہ تم کو پہنچے تو مصیبت کے ثواب میں تمہاری آرزو ڈوبی ہوئی ہو، راغب ہو، مصیبت کے ثواب و ذوق میں تمہاری آرزو ڈوبی ہوئی ہو، لو انہا ابقیت لک، اور تمہیں یہ تمنا ہو کاش یہ مصیبت اور آفت تمہارے لیے باقی رہتی۔ تو یہ ہے زہد فی دنیا کا مفہوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یعنی کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں مال دولت اسباب دیے ہیں ان پر اعتقاد اور یقین اور بھروسہ توکل نہ ہو، بلکہ اللہ تعالی کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہو۔ باب منہ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حريث بن السائب قال سمعت الحسن يقول قال حدثني حمران بن أبان عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكن وثواب يواري عورته وجلف الخبز والماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ان چیزوں کے سوا کسی اور چیز میں کوئی حق نہیں، انسان کا کوئی حق نہیں ہے ان چیزوں کے علاوہ۔ بیت یسکنہ، رہنے کے لیے ایک گھر، ثوب یواری عورتہ، ڈھکنے کے لیے کپڑا، جلف الخبزی، بغیر سالن کے روٹی اور پانی، یعنی کہ یہ ضروریات اور بقدر کفایت چیزیں ہیں جن کے علاوہ دوسری چیزیں وہ انسان کے حقوق میں شامل نہیں ہیں۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مترف عن أبي أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت وأكلت فأفنيت أو لبست فأبليت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ آیت تلاوت فرمائی الہاکم التکاثر، پھر فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال، جبکہ اس کا مال تو وہی ہے جو صدقہ کر کر آگے بھیج دیا اور باقی رکھا، اور جو کھا لیا وہ تو فنا ہو گیا، او لبستہ، یا جو مال خرچ کر کر کپڑا خرید کر جو پہن لیا اور پرانا کر دیا، سوائے ان چیزوں کے اور تو اس کا مال نہیں، بلکہ وہ تو اس کے ورثاء کا مال ہے جو مرنے کے بعد اس کے قریبی رشتہ داروں کو مل جاتا ہے۔ تو مال تو وہی ہے جو صدقہ کر کر باقی رکھا، اور جو کھا کر ختم کر دیا، اور جو پہن کر پرانا کر دیا۔ اگلی روایت ہے وبقال حدثنا بندار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا الشداد بن عبد الله قال سمعت أبا أمامة يقول
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک وان تمسکو شر لک ولا تلام علی کفاف وابدأ بمن تعول والید العلیا خیر من الید السفلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، اگر تو ضروریات اور بقدر کفایت مال سے زیادہ کو خرچ کر دے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو مال کو روک کر رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہے. ولا تلام علی کفاف، بقدر کفایت مال اور چیزوں پر تجھ کو ملامت نہیں کیا جائے گا. وبدأ بمن تعول، بے شک تو خرچ کرنے میں اپنے اہل و عیال سے ابتدا کر. والید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ یعنی خرچ کرنے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. باب فی التوکل علی اللہ. عن ابی تمیم الجیشانی عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی بھروسہ اور اعتماد کرو جیسے حق ہے تو تم کو یوں ہی رزق دیا جائے جیسے کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے. وہ صبح صبح تو اڑتے ہیں، ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، خماسن خالی پیٹ اڑتے ہیں، اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس گھونسلوں میں لوٹتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ توکل پر تمہیں پرندوں جیسا رزق دیتے ہیں. عن ثابت عن انس بن مالک قال كان اخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان احدهما ياتي النبي والاخر يحترف فشكى المحترف اخاه الى النبي فقال لعلك ترزق به. حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زمانے میں دو بھائی تھے. ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا اور دوسرا وہ یحترف وہ پیشہ اختیار کیا کرتا تھا، صنعت و حرفت کوئی کام کرتا تھا. وہ جو دوسرا بھائی ہے وہ اس بھائی کی شکایت کرتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کماتا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا لعلک ترزق بھی، شاید اسی کی برکت سے تجھ کو رزق دیا جاتا ہے. یعنی کہ نیک اعمال، یہ جو مجلس میں بیٹھتا ہے احادیث پڑھتا سنتا ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت تیرے بھی رزق میں برکت عطا فرماتی ہے، وسعت عطا فرماتی ہے. عن سلمة بن عبید اللہ بن محصن الختمی عن أبيه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کی اس حال میں کہ اپنے گھر میں امن ہو، فی سر یہی گھر، جس کی معافن فی جسدی اور وہ جسمانی طور پر تندرست ہو، عند قوت یومہ اور اس کے پاس ایک دن کا راشن کھانا اناج ہو، تو گویا کہ حیزت لہ الدنیا، اس کے لیے دنیا جمع کر دی گئی ہے. حیزت کا معنی نیچے لکھا ہوا ہے مصنف امام ترمذی نے، حیزت یعنی جمعیت. وبقال حدثنا بذلك محمد بن اسماعیل قال حدثنا حميدي قال حدثنا مروان بن معاوية نحوه. باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه، بقدر کفایت روزی اور اس پر صبر کرنے کا بیان. عن علی بن یزید عن القاسم ابی عبد الرحمن عن ابی امامة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اغبط اولیاء عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة احسن عبادة ربه واطاعه في السر وكان غامزا في الناس لا يشار اليه بالاصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقر بيده فقال عجلت منیته قلت بواکیہ قلت تراثه. حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک اپنے دوستوں
میں سب سے زیادہ قابل رشک وہ ہے لمؤمن خفیف الحاظ ذو حظ من الصلاۃ، کہ جو ہلکی پیٹھ والا ہو، جو ہلکی پیٹھ والا ہو، نماز میں سے اس کو حصہ ملا ہو، اپنے پروردگار کی عبادت حسن و خوبی سے سر انجام دیتا ہو، وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، اور تنہائی میں اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہو، وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، اور وہ لوگوں میں اس قدر غیر مشہور ہو کہ اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھتی ہوں، یعنی وہ اللہ تعالی کی عبادت تو خوش اسلوبی سے سر انجام دیتا ہو، اور اندھیرے میں تنہائی میں بھی اس کی اطاعت کرتا ہو، اور وہ ہلکی کمر والا ہو، یعنی اس کا خرچہ زیادہ نہ ہو، اور لوگوں میں بھی وہ مشہور نہ ہو، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، اس کی روزی بقدر ضرورت ہو، فصبر علی ذلك، اور اسی پر وہ صبر کرے، ثم نقر بیدیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو زمین پر مارا اور فرمایا عجلت منیتہ قلت بواقیہ قل تراثہ، کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی موت نزدیک کر دی گئی ہے، جلدی کر دی گئی ہے، اس کو رونے والی عورتیں بھی کم ہیں اور اس کا ترکہ بھی کم ہے، یعنی کہ بقدر کفایت مال پر وہ قناعت کرنے والا ہو، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا۔ وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا قلت لا يا ربي ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، أو قال ثلاثا أو نحو هذا، فإذا جعت تضرعت إليك وتذكرتك وإذا شبعت شکرتک وحمدتک۔ اور اسی سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لیے وہ مکہ کی وادی کو سونا بنا دیں، میرے پروردگار نے میرے سامنے یہ پیش کیا کہ مکہ کی وادی کو میرے واسطے سونا کر دیں، فقلت، میں نے کہا ہرگز نہیں اے میرے رب، بلکہ میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، یہ مجھے پسند ہے، 3 دن یا اسی کی مثل بھوکا رہوں گا، فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، جب میں بھوکا ہوں تو میں تیرے حضور گڑ گڑاؤں گا، تیری طرف رجوع اور متوجہ ہوں گا اور تیرا ذکر کروں گا، اور جب کھاؤں گا تو تیرا شکر اور تیری تعریف کروں گا۔ یہ الفاظ بھی اسی سند کی ہیں۔ عن شرحبیل بن شریک عن ابی عبد الرحمن بن الحبلی عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم رزق کفافا وقنعه اللہ، آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان ہوا اور اس کو بقدر کفایت روزی دی گئی، اور اللہ تعالی نے اس کو صبر و قناعت کی توفیق سے بھی بخشا، تو ایسا شخص کامیاب ہوا۔ تحقیق وہ شخص کامیاب ہوا جو مسلمان ہوا اور بقدر کفایت جس کو روزی دی گئی اور اللہ نے اس کو صبر و قناعت کی توفیق بھی بخشی، تو ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقناعا، یہی مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خوش بختی ہے، نیک بختی ہے
اس شخص کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی ہو اور اس کی زندگی بقدر کفایت اور بقدر ضرورت پر بسر ہو اور وہ اس پر قناعت کرے اور صبر کرے۔ باب ما جاء فی فضل الفقر، فقر تنگ دستی کی فضیلت کا بیان۔ عن عبد الله بن مغفر قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إني لا أحبك، قال انظر ما تقول، قال والله إني لا أحبك 3 مرات۔ عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم مجھ کو آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے، پھر کہا واللہ مجھے آپ سے محبت ہے، 3 مرتبہ کہا۔ آپ نے فرمایا ان کنت تحبنی فاعد للفقر تجفافا، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے واقعتاً مجھ سے محبت ہے تو پھر تو فقر کے لیے تیار ہو جا۔ فإن الفقر أوسع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه، اس لیے کہ فقر اور فاقہ مجھ سے محبت کرنے والوں تک اس سے بھی زیادہ جلدی پہنچتا ہے جتنا پانی سیلاب وہ ڈہلوان کی طرف جلدی سے پہنچتا ہے، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ فقر اور تنگ دستی مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف جلدی آتی ہے۔ پانی اس قدر جلدی ڈہلوان کی طرف نہیں اترتا جس قدر فقر و فاقہ میری اور مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف آتے۔ هذا حدیث حسن غریب وابو الوزاع الراسبی اسمہ جابر بن عمر وهو بصری۔ اس سند کے اندر ایک راوی ہے ابو الوازع الراسبی، ابو الوازع الراسبی ان کا نام جابر بن عمر ہے اور یہ بصری۔ باب ما جاء ان فقراء المہاجرین يدخلون الجنة قبل اغنیاء، فقراء مہاجرین کا اغنیاء سے پہلے جنت میں داخل ہونا۔ عن عطیة عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء المہاجرین يدخلون الجنة قبل اغنیاء ب500 عام۔ آپ نے فرمایا کہ مہاجرین فقراء وہ جنت میں مالداروں سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے، 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، کہ یعنی کہ فقر ہے، فاقہ ہے، مال اور اسباب زیادہ نہیں ہے، اس لیے حساب دینے میں بھی وقت کم لگے گا۔ وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي قال حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفي قال حدثنا الحارث بن النعمان الليثي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة۔ آپ نے دعا کی اے اللہ کہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکنت کی موت دے اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما قیامت کے دن۔ فقالت عائشہ لما یا رسول اللہ، قال آپ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ کیوں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا انہم یدخلون الجنت قبل اغنیاء ب40 خریفا یا عائشہ لا ترد المسکین ولو بشق تمرہ یا عائشہ احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ فقیر اور مسکین وہ اغنیاء سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اے عائشہ مسکین کو واپس مت لوٹا، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو، واپس اس کو خالی ہاتھ مت لوٹا، مت بیچ۔ اے عائشہ مساکین سے تو محبت کر اور ان کو اپنے قریب کر، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھ کو قریب کر لیں گے، تجھ کو اپنا قرب عطا کریں گے۔ یہ ہے فقراء اور مساکین کی فضیلت۔ عن محمد بن عمر عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام نصف یوم، جو قیامت کے آدھا دن بنتا ہے 500 سال، جو قیامت کے آدھا دن کے حساب سے وہ جنت میں فقراء پہلے داخل ہو جائیں گے۔
عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل اغنياء بنصف يوم وهو 500 عام. اس کے اندر نصف یوم کی توضیح و تشریح خود حدیث کے اندر بیان ہے کہ نصف یوم وہ قیامت کا اور وہ 500 عام دنیا کے 500 سال کے برابر ہے. وبی قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنياء ب40 خريفا. اس باب کی احادیث میں اس حوالے سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے کہ فقراء جنت میں کتنی مدت پہلے داخل ہوں گے. تو اس حوالے سے دو روایات میں 40 سال قبل کا ذکر ہے جیسے کہ یہ روایت ہے 40 خریفاً، اور دو روایات میں 500 سال کا ذکر آتا ہے. تو بظاہر تعارض ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا جواب یہ مذکور ہے کوكب الدری میں کہ احادیث الباب اور دیگر کتب حدیث میں واقع روایات میں کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ مقصود ان سے مطلقاً کثرت کا بیان کرنا ہے. فقراء اغنیاء سے جنت میں پہلے داخل ہوں گے. عدد کا ذکر کثرت کے لیے، تحدید و حد بندی کے لیے نہیں ہے. کثرت کے لیے ہے، عدد کا ذکر تحدید اور حد بندی کے لیے نہیں ہے. دوسرا جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 40 سال کی وحی ہوئی، پھر 500 سال وحی ہوا، تو وحی آنے کی مقدار کو اسی کے مطابق بیان فرما دیا ہے. اور ایک جواب جو تیسرا جواب وہ دیا جاتا ہے 40 سال عقل کا بیان ہے، جبکہ اکثر کے منافی نہیں ہے، بلکہ اکثر یعنی 500 سال میں داخل ہے. ان احادیث میں بھی فقر کی فضیلت کا صریح بیان آ رہا ہے. باب ما جاء فی معیشت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کی گزر اوقات کا بیان. عن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے میرے لیے کھانا منگوایا اور فرمایا کہ جب کبھی کھانے سے میں پیٹ بھر لیتی ہوں تو میری حالت یہ ہوتی ہے اگر میں رونا چاہوں تو رو پڑوں. فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ إِلَّا بَكَيْتُ، میں رونا چاہوں تو رو پڑوں. قال قلت لما، تو مسروق کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اذکر الحال التي فارق علی رسول اللہ الدنیا، میں اس حالت کو یاد کرتی ہوں جس حالت میں رسول اللہ نے دنیا کو چھوڑا. اللہ کی قسم آپ نے کسی دن روٹی اور گوشت سے دن میں 2 مرتبہ پیٹ نہیں بھرا. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں آپ نے دن میں 2 مرتبہ روٹی اور گوشت پیٹ بھر کر نہیں کھایا. روٹی اور گوشت پیٹ بھر کر یعنی نوبت پیش نہ آئی، ایک دن میں 1 مرتبہ ملتا، دوسرے وقت ملتا نہیں. تو آپ نے دن میں 2 مرتبہ روٹی اور گوشت پیٹ بھر کر نہیں کھایا. وبقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت ما شبع رسول الله من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. اور یہاں تو یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی وفات ہونے تک جو کی روٹی 2 دن مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھائی. یعنی ایسا نہیں 2 دن لگاتار جو کی روٹی، جو خستہ روٹی اور کم قیمت
ایک غلہ اناج ہے وہ بھی آپ کو 2 دن لگاتار میسر نہیں ہوتا تھا۔ هذا حديث حسن صحيح. وبقال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا المحاربي قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما شبع رسول الله وأهله 3 تباعا من خبز البر حتى فارق الدنيا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں نے کبھی 3 روز مسلسل گیہوں گندم کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ 3 دن مسلسل گیہوں کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، حتی فارق الدنیا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عن سلیم بن عامر قال سمعت ابا امامة يقول ما كان يفضل عن اہل بیت رسول اللہ خبز الشعیر۔ ابو امامہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کبھی جو کی روٹیاں نہیں بچتی تھیں۔ هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ويحيى بن ابي بكير هذا كوفي وابو بكير والد يحيى روى له سفيان الثوري ويحيى بن عبد الله بن بكير مصري صاحب الليث۔ تعیین کی کہ یہاں پر یحییٰ بن ابی بکیر کون ہے، کوفی ہیں، اور دوسرے یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر مصری ہیں۔ جی اگلی روایت عن اکرمۃ عن ابن عباس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهل لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير۔ جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی راتیں سخت بھوک کی حالت میں گزارتے تھے۔ طاوین کا معنی کیا جائعن، بھوک کی حالت میں مسلسل کئی راتیں گزارتے تھے۔ وَأَهْلُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، اور آپ کے گھر والوں کو شام کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزٍ خُبْزَ الشَّعِيرِ، جبکہ ان کے گھر والوں کی روٹیاں وہ جو کی روٹیاں ہوتی تھیں، گندم کی روٹیاں بھی ان کو نہیں میسر ہوتی تھیں۔ عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ آل محمد کا رزق بقدر کفایت کر دیجئے تاکہ حساب کتاب میں کل قیامت کے دن ان کو مشکل نہ ہو، آسانی ہو۔ وبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ هذا حديث غريب وقد روى هذا الحديث غير جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا۔ وبقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات۔ یہ روایت کتاب الأطعمہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر رکھ کر کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا اور نہ ہی چپاتی تناول فرمائی، باریک روٹی تناول فرمائی، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی تناول نہیں فرمائی، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ عن سهل بن سعد انه قيل له اكل رسول الله النقي يعني الحوار فقال سهل ما رأى رسول الله النقي حتى لقي الله فقيل له هل كانت له مناخل على عهد رسول الله قال ما كانت لنا مناخل قيل فكيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير من المطار ثم نسريه فنعجنه۔ چھنے ہوئے آٹے کا اس وقت رواج نہیں تھا
تو اس لیے سوال کیا سہل بن سعد سے، یہ سوال کیا گیا اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کی روٹی بھی کھائی ہے، یعنی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ما رأى رسول النقی حتی لقى اللہ، آپ نے تو میدا نہیں کھایا یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ کسی نے ما رأى رسول اللہ النقی حتی لقی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میدا یعنی چھنے ہوئے آٹے کو دیکھا بھی نہیں یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے۔ پھر دریافت کیا گیا کہ عہد نبوی میں آپ لوگوں کے پاس کیا چھلنیاں بھی تھیں؟ قال ما كانت لنا مناخل، فرمایا نہیں ہمارے پاس چھلنیاں نہیں تھی۔ پوچھا گیا پھر آپ لوگ ما کیفا کنتم تصنعون بالشعیر، جو کہ آٹے کے ساتھ پھر کیا کرتے تھے، جو کہ آٹے کے ساتھ پھر کیا کرتے تھے، جو تنکے وغیرہ، جو پتھر کنکر وغیرہ آٹے میں آ جاتے تھے تو اس کی صفائی کی کیا صورت ہوتی تھی؟ تو اس کا جواب دیا سہل بن سعد نے، کننا ننفخہ فیطیر منہ ما طار، ہم پھونک مارتے تھے جو اڑ جاتا وہ اڑ جاتا، پھر بقیہ کو ہم گوند لیا کرتے تھے۔ یہی طریقہ ہوتا تھا ہماری روٹی کا۔ باب ما جاء فی معیشت اصحاب النبی، صحابہ کی گزر اوقات کا بیان۔ عن بیان عن قیس بن ابی حازم قال سمعت سعد بن ابی وقاص يقول انی لأول رجل اہراق دما فی سبیل اللہ وانی لأول رجل رمى بسام فی سبیل اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں پہلا شخص ہوں اللہ کے راستے میں جس نے خون بہایا، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر پھینکا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْزُو فِي الْعِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مَا نَأْكُلُ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرَةِ وَالْحُبْلَ، میں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا ہے کہ میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ جہاد کر رہا ہوں، مگر کھانے کو کیا ملتا؟ درختوں کے پتے اور خاردار جھاڑیوں کے۔ ما نأکل الا ورق الشجرہ والحبلہ، اور ہم درختوں کے پتے اور جھاڑیوں کے سوا کچھ اور نہیں کھاتے تھے۔ حتی ان احدنا لیضع کما تضع الشاة والبعیر، یہاں تک کہ اس کے سبب ہمیں حاجت ہوتی تو ایسی جیسے بکری اور اونٹوں کی ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے وہ ویسے ہماری بھی اس طرح ہمارا پخانا ہو گیا۔ وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونَنِي فِي الدِّينِ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي، اب بنو سعد مجھے دین میں طعنہ دیتے ہیں، اگر میں اسی لائق ہوں تو میں محروم ہوا اور میرے اعمال بھی برباد ہوئے، میرے اعمال بھی وضل عملی۔ اب مجھے بنو اسد والے طعنہ دیتے ہیں دین کے حوالے سے، تو اگر میں واقعی ایسا ہوں تو میں ناکام ہوا اور میرا عمل ضائع ہو۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس قال سمعت سعد بن مالك يقول إني أول رجل من العرب رمى بسام في سبيل الله ولقد رأيتنا نغزو مع رسوله وما لنا طعام إلا الحبل وهذا السمر حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ثم أصبحت بنو أسد تعذروني فی الدین لقد خبت اذن وضل عملی۔ یہ بھی وہی روایت ہے حضرت سعد بن مالک کہ ان کے والد کا نام ابن وقاص تھا، کنیت تھی ابن وقاص، اور مالک نام تھا سعد بن ابی وقاص۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص ہوں عرب کا جس نے اللہ کے راستے میں تیر پھینکا تھا، اور ہم اپنا حال دیکھتے ہیں اللہ کے راستے میں جب جہاد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کرتے تھے، تو ہمارا کھانا وہ حبلہ خاردار جھاڑیاں ہی ہوتی تھیں، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایک ویسے ہی قضاء حاجت کرتا تھا جیسے کہ بکریاں۔
اب بنو اسد والے دین کے حوالے سے مجھ کو طعنہ دیتے ہیں، اگر میں واقعی ایسا ہوں تو میں ناکام ہوا، تب تو میرا عمل ضائع ہو گیا۔ وبی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعلي ثوبان مشمقان من كتان فتمخت في أحدهما ثم قال بخ بخ يتمخت أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخير فيما بين منبر رسول وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على منوقي يرى أن بي الجنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، وعلیہ ثوبان مشمقان من کتان، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاب میں رنگے ہوئے کتان کے 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ فَتَمَخَّتَ فِي أَحَدِهِمَا، ایک کپڑے سے انہوں نے ناک صاف کی، پھر فرمایا بخن بخن واہ 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 یتمخت ابو ہریرہ فی الکتان، آج ابو ہریرہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتا ہے۔ لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول وحجرة عائشة من الجوع، البتہ خود میری یہ حالت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حضرت عائشہ کے حجرے کے درمیان من الجوع، بھوک کی وجہ سے پڑا رہتا تھا، مغشین علیہ، مجھ پر غشی طاری ہوتی اور گر جاتا، فیجیء الجائی فیضع رجلہ علی عنقی، اور آنے والا آ کر میری گردن پر پاؤں رکھتا اور وہ یہ خیال کرتا کہ مجھے مرگی ہے، حالانکہ مجھے جنون نہیں تھا، الا الجوع، مگر مجھے تو بھوک تھی، بھوک سے یہ میرا برا حال ہوتا تھا۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پرانا وقت یاد کیا، وہ وقت تھا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کو، اور ہم تو کئی کئی دن کے فاقے اور بھوک سے نڈھال ہو کر غشی طاری ہو جاتی اور ہم گر جایا کرتے تھے اور بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور آج وہ فتوحات ہوئی ہیں کہ ہم ناک بھی کتان کے کپڑے سے کر رہے ہیں۔ وبی قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني أن أبا علي عمر بن مالك الجنبي أخبر عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر الرجال من قامة في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى تقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون، فإذا صلى رسول الله انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله أحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، قال فضال أنا يومئذ مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فضالہ بن عبید سے مروی ہے، رسول اللہ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو کئی لوگ صف میں کھڑے ہونے کی حالت میں بھوک کی شدت کی وجہ سے گر پڑتے تھے۔ یخر الرجال من قامت فی الصلاۃ، صفوں میں کھڑے ہونے والوں میں سے کئی لوگ بھوک کی شدت کی وجہ سے گر پڑتے تھے، اور یہ اصحاب صفہ تھے، یہاں تک کہ دیہاتی کہتے یہ لوگ دیوانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا اجر و ثواب ہے تو تم آرزو کرتے کہ ہمارے فقر و فاقہ میں اضافہ، ان تزداد فاقہ و حاجہ، اس فقر و فاقہ میں اضافہ ہو۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ اس روز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اگلی روایت عن ابی ہریرہ قال خرج النبی فی ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه في احد فاتاه ابو بکر فقال ما جاء بك يا ابا بکر فقال خرجت القى رسول الله وانظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث ان جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال فقال رسول الله وانا قد وجدت بعض ذلك فانطلقوا الى منزل ابي الهيثم بن التيهان الانصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء
ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأتي أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء ولم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقة فبسط لهم بساط ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رتبه فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو قال تخيروا من رتبي وبصري. یعنی کہ انہوں نے تر اور جو کچی کھجوریں تھیں ان کو اکٹھا ہی پیش کر دیا تھا کہ آپ انتخاب کریں. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال الرسول هذا والذي نفسي بيدي من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. آپ نے پھر بھی فرمایا یعنی کہ اتنے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے بعد بھی جو کھانا ملا اس پر بھی آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ان نعمتوں کے بارے میں بھی قیامت کے تم سے سوال ہوگا. ظل بارد ورطب طیب وماء بارد فانطلق ابو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي لا تذبحن ذات در قال فذبح لهم عناقا او جديا فاتاهم بها فاكلوا فقال النبي هل لك خادم قال لا قال فاذا اتانا صبي فاتنا فاتي النبي براسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي اختر منهما قال يا نبي اختر لي فقال النبي إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيت يصلي. آپ نے فرمایا کہ یہ غلام لے لو کہ یہ نماز پڑھتا ہے یہ نماز پڑھتا ہے. وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ حسن سلوک رکھنا. فانطلق ابو الهيثم الى امراته فاخبرها بقول رسول فقالت امراته ما انت ببالغ ما قال فيه النبي الا ان تعتقه فقال هو عتيق فقال النبي ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه الا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوقع بطانة السوء فقد وقيا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں باہر تشریف لائے لا یخرج فیہا کہ جس وقت میں آپ عام طور پر باہر تشریف نہیں لاتے تھے عادت نہیں تھی ولا یلقاہ فیہا احد اور نہ اس وقت میں کوئی آپ سے ملاقات کرتا تھا. آپ باہر آئے تو حضرت ابو بکر آئے. آپ نے پوچھا ابو بکر تم کیسے آئے تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ بس ایسے ہی ملاقات کو آ گیا بس ایسے ہی ملاقات کو آ گیا. وانظر فی وجہی والتسلیم علیہ آپ کو دیکھنے اور سلام کرنے کے لیے. اتنے میں حضرت عمر بھی آئے تو آپ نے فرمایا عمر تم کیسے آئے عرض کیے کہ مجھے بھوک یہاں لے آئی. آپ نے فرمایا کہ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی. پھر یہ تینوں ابو الہیثم بن تیہان انصاری کے گھر کی طرف چل پڑے. ان کے پاس کھجوروں کے باغات اور بکریاں بھی بہت سی تھیں مگر ان کے پاس کوئی خادم نہ تھا. گھر پر ابو الہیثم تو موجود کو نہ پایا. ان کی بیوی سے پوچھا تمہارے شور کہاں؟ اس نے کہا وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں. اتنے میں ابو الہیثم بھی پانی کے مشکیزیں لیے آ گئے. مشک رکھی اور آ کر رسول اللہ سے لپٹ کے اور کہتے جاتے تھے آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں آپ پر. یلتزم النبی چمٹ گئے ویفتی بی و امی ثم انطلق بهم الى حدیقته اور پھر وہ ان سب کو اپنے باغ میں لائے. ان کے لیے چٹائی بچھائی پھر کھجور کا خوشہ توڑ کر لا رکھا. آپ نے فرمایا کہ تو ہمارے لیے پکی چن چن کر کیوں نہیں لائے؟ حضرت ابو الہیثم نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے سامنے دونوں رکھ لیے تاکہ آپ کچے پکے میں سے جو بھی چاہے چن چن کر کھا لیں. رسول اللہ اور آپ کے صحابہ نے کھجور تناول فرمائی اور اس پانی میں سے پیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. پھر آپ نے یہ فرمایا اللہ کی قسم یہ چیزیں ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے روز پوچھا جائے. دیکھو یہ ٹھنڈا پانی یہ ذل بارد ٹھنڈا پانی ورطب طیب اور یہ عمدہ کھجوریں ہیں وماء بارد اور یہ میٹھا پانی ہے. پھر ابو الہیثم نے ماء بارد ٹھنڈا پانی ذل بارد ٹھنڈا سایہ ذل بارد ٹھنڈا سایہ عمدہ کھجوریں اور یہ ٹھنڈا پانی ہے یہ ٹھنڈا پانی ہے.
پھر ابو الہیثم ان کے لیے کھانا تیار کرنے چلے، آپ نے فرمایا دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا، لا تذبحن ذات در، چنانچہ انہوں نے بکری یا بھیڑ کا بچہ ذبح کیا اور بھون لائے، رسول اللہ شیخین نے کھائے، پھر رسول نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی خادم بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ نے فرمایا کہ جب ہمارے پاس قیدی آئیں تو اس وقت آ جانا۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ کے بعد 2 غلام آئے، ان کے ساتھ تیسرا نہ تھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے جون سا چاہو غلام پسند کر لو۔ ابو الحسن نے عرض کیا رسول آپ ہی منتخب کر دیں، آپ نے فرمایا جس سے مشورہ لیا گیا وہ امین ہے۔ اس موقع پر فرمایا انہوں نے آپ کو اختیار دیا، آپ نے فرمایا کہ چونکہ میرے سے مشورہ لیا جا رہا ہے اب میں مشورہ صحیح دینے کا پابند ہوں، امین ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اس غلام کو لے لو، میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ابو الہیثم چل پر اپنی بیوی سے رسول اللہ کا فرمان سنایا، بیوی نے کہا رسول نے جو کچھ فرمایا ہے وہاں تک تم اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اسے آزاد نہ کر دوں۔ یہ سنتے ہی ابو الہیثم نے فرمایا کہ یہ آزاد ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے پیغمبر و خلفاء بھیجے سب کے لیے وہ 2 اندرونی دوست ہیں، تو ایک تو ان کو بھلائی کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور دوسرا اس کو تباہ و برباد کرنے اور بگاڑنے میں اپنی طرف سے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتا۔ آخر میں فرمایا وَمَن يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ، جو اندر کے برے دوست سے بچا لیا گیا بس وہی بچا لیا گیا۔ 2 دوست ہیں، ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے، جو برے دوست سے بچا لیا گیا وہی بچا لیا گیا۔ اگلی روایت عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان رسول الله خرج يوما وابو بكر وعمر فذكر نحو حديث هذا الحديث بمعنى ولم يذكر في عن ابي هريره، وحديث شيبان اتم من حديث ابو عوان واطول، وشيبان ثقة عندهم صاحب كتاب. عن يزيد بن ابي منصور عن انس بن مالك عن ابي طلحة قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول الله عن حجرتين. ابو طلحہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھوک کی شکایت کی اور ہم نے اپنے پیٹوں سے پتھر دکھائے، ہم نے اپنے پیٹ سے قمیض اٹھا کر پتھر دکھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قمیض اٹھائی تو 2 پتھر تھے۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه. عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. نعمان ابن بشیر یہ کہتے تھے کہ تم اپنی مرضی سے جو چاہتے ہو وہ کھاتے اور پیتے ہو، کیا تم اپنی مرضی سے کھاتے پیتے نہیں ہو؟ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے ما یجد من الدخل ما یملأ به بطنہ، کہ ردی کھجوریں بھی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں پاتے تھے، ردی کھجوریں، خسیس کھجوریں بھی پیٹ بھرنے کی بقدر بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ بھی قال حدثنا ابو عوان وغیر واحد عن سماک بن حرب نحو حدیث ابی الاحوص وروا شعبہ هذا الحدیث عن سماکین عن النعمان بن بشیر عن عمر. یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.